اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ شام کے 60 لاکھ مہاجرین کہاں ہیں؟ اسرائیلی فوج نے شام پر بمباری کی نئی فوٹیج جاری کر دی۔ شام پر اسرائیل حملے کیوں کر رہا ہے؟ امریکہ کی وضاحت سامنے آئی۔ G7 ممالک کا نئی شامی حکومت سے متعلق اہم اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ ان کے پاس جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ بشار الاسد کے محل میں جانے والے شامی نوجوان نے وہاں کیا دیکھا؟ بدمست اسرائیل کی ہٹ دھرمی جوں کی توں برقرار ہے۔ غزہ نصیرات میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، اسرائیل نے شام کا دفاعی نظام تباہ کرنے کے بعد ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جب یہ آخری حملہ ایران پر کیا گیا تو اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کا دفاعی نظام تباہ کیا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بہت مائنر حملہ تھا، ہمارا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی فوجی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ اسرائیل شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے اور لبنان میں ایران کے حامی گروپ کمزور ہونے کی صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کو جوہری پروگرام کو مزید آگے بڑھانے اور بم تیار کرنے سے روکنے کے لیے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہیے۔ ایران نے ہمیشہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی تردید کی ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کا خلائی پروگرام اور جوہری سرگرمیاں خالصتاً سول مقاصد کے لیے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران 2003 تک فوجی مقاصد کے لیے جوہری پروگرام پر کام کر رہا تھا۔ اب ایک معاملہ تو یہ ہے، دوسرا معاملہ اسرائیل کے پڑوس کے اندر ہے۔ شام پر اسرائیل کی بلا جواز جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے شام پر بمباری کی نئی فوٹیج بھی جاری کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں فضائی کارروائی تیز کرتے ہوئے گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسٹریٹجک فوجی اہداف پر سینکڑوں حملے کیے ہیں۔ تاہم اب بمباری کی نئی فوٹیج بھی جاری کر دی گئی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹرز، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل لانچرز اور ہتھیاروں سے گودام کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے شام میں لتاکیہ اور طرطوس کے فوجی مقامات، بندرگاہوں اور میزائل گوداموں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی زمینی دستے گولان کی پہاڑیوں پر اپنے قبضے کو بڑھا رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شام کے مفرور صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کو ایک نیا اور ڈرامائی باب قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی اخبار نے تبصرے میں کہا کہ نیتن یاہو غزہ سے شمالی شام تک گریٹر اسرائیل منصوبے پر گامزن ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل کے شام پر حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملے شام کی خود مختاری کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزی ہے۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام کی عوام اپنی قسمت کا انتخاب خود کرے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ان حالات میں شام کے ساتھ ساتھ فلسطین کے حق ریاست اور خودارضیت کی توثیق اور ریاست کا مستقل ہونا ضروری ہے۔ اب ناظرین، ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ امریکہ کا کردار اس میں کیا ہے، تو امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ شام پر اسرائیلی حملے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہیں کہ شامی فوج کا فوجی ساز و سامان غلط ہاتھوں میں نہ جائے۔ بلنکن نے اردن کے دورے کے دوران کہا کہ اسرائیلیوں کی طرف سے ان کارروائیوں کا بیان کردہ مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ شامی فوج کی طرف سے چھوڑے گئے فوجی ساز و سامان غلط ہاتھوں میں نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آگے کے راستے کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ہم پہلے ہی بات کر رہے ہیں اسرائیل اور دوسروں سے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ شام میں پائے جانے والے شہری کو وطن واپس لانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکی شہری کے معاملے پر کچھ سرکاری امریکی تبصرے ہیں جن کی شناخت ٹریوس ٹیمرمین کے نام سے ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ شام میں آج پائے جانے والے شہری کو ملک سے باہر نکالنے اور وطن لانے کے لیے کام کر رہا ہے، تاہم ان کے پاس لاپتہ صحافی آسٹن ٹائز کے بارے میں کوئی تازہ جانکاری نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وہ شخص ہے جو کچھ عرصہ قبل ہنگری سے بتایا جاتا ہے کہ غائب ہو گیا تھا۔
اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شام کی گلیوں میں پھرتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس کے حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سالوں سے خانہ جنگی کا شکار رہنے والے ملک شام سے ہجرت پر مجبور 60 لاکھ شامی اس وقت پناہ گزینوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے رپورٹ جو جاری کی گئی ہے اس کے مطابق بشار الاسد کے خلاف مہم کے وقت شام 2011 کی آبادی تقریباً 21 ملین تھی، جس میں سے اب تک لاکھوں لوگ مارے گئے اور تقریباً 13 ملین لوگ مہاجرین بنے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2024 تک کم از کم 7.4 ملین شامی باشندے ملک میں بے گھر ہیں، جبکہ شامی مہاجرین کی زیادہ تعداد یورپی ممالک میں ہے۔ ترکیہ میں 31,12,683 شامی مہاجرین رجسٹرڈ ہیں، لبنان میں 7,74,000، جرمنی میں 7,16,000 شامی، عراق میں 2,86,000، مصر میں 1,56,000، آسٹریا میں 97,000، سویڈن میں 86,000، نیدرلینڈ میں 65,000، یونان میں 50,000 شامی مہاجرین ہیں۔ ترکی پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے شام کے ساتھ سرحدی دروازہ کھولے گا۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی شام کے ساتھ علیحدہ سرحدی دروازہ کھول رہا ہے تاکہ لاکھوں شامی مہاجرین کی محفوظ اور رضاکارانہ واپسی کا انتظام کیا جا سکے۔ دارالحکومت میں کابینہ کے اجلاس کے بعد بات کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ انقرہ ملک کی تعمیر نو میں کسی بھی طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی اپنی سرحدوں پر نئے دہشت گرد عناصر کو ابھرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جبکہ ناظرین، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے 7 ترقی یافتہ ممالک پر مشتمل بین الاقوامی تنظیم G7 ممالک نے نئی شامی حکومت کی مکمل حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تنظیم کے رکن ممالک میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں۔ G7 ممالک کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شام میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، جامع اور غیر فرقہ وارانہ طرز حکمرانی کی مکمل حمایت کریں گے۔ G7 کے صدر اٹلی کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ کے رہنما شام میں جامع حکومت کی منتقلی کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اہم اقتدار کی منتقلی کے ایک ایسے عمل کی حمایت کے لیے تیار ہیں جو قابل اعتبار جامع اور غیر فرقہ وارانہ طرز حکمرانی کی طرف لے جائے، جو قانون کی حکمرانی، عالمی انسانی حقوق بشمول خواتین کے حقوق، تمام شامیوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ G7 مستقبل کی شامی حکومت کے ساتھ کام کرے گا اور اس کی مکمل حمایت کرے گا جو ان معیارات اور اس عمل کے نتائج کی پاسداری کرے گی۔ رہنماؤں نے تمام فریقین سے شام کی علاقائی سالمیت اور قومی اتحاد کو برقرار رکھنے اور اس کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرنے پر زور دیا ہے۔ ناظرین، اقتدار کا سورج غروب ہونے کے بعد بشار الاسد کو اب ملک سے فرار ہوئے کئی دن گزر چکے، مگر شامیوں کی بھوک، افلاس اور ان پر ظلم کے وقت شاہانہ زندگی گزارنے والے اسد خاندان کی پیچھے چھوڑی گئی نشانیاں اب بھی شام کے لوگوں کے ذہنوں سے نکل نہیں رہی۔ خلیجی خبررساں ایجنسی نے سابق شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے اور اپنے محل سے فرار ہونے کے واقعات پر ایک مقامی نوجوان عمر، جس کا فرضی نام سامنے لایا گیا ہے، اس کا اوریجنل نام چھپایا گیا ہے، اس کا انٹرویو کیا گیا، جو باغی فوج کے اہلکاروں کے علاوہ بشار الاسد کے محل میں داخل ہونے والے چند عام شہریوں میں سے ایک تھا۔ رپورٹ کے مطابق نوجوان نے بتایا کہ جس دن باقی باغیوں کے دمشق میں داخل ہونے یا قریب ہونے اور اس کے ساتھ بشار الاسد کے خاندان سمیت فرار ہونے کی خبریں تھیں تو وہ صدارتی محل گیا۔ نوجوان نے بتایا کہ جب وہ محل کے ہال میں داخل ہوا تو اسے سامنے بشار الاسد کی ایک بڑی تصویر دیوار پر لگی نظر آئی۔ اس وقت بہت سے لوگ کپڑوں کے تھان اٹھائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے جو بشار کے خاندان کے تھے۔ عمر نے بتایا وہاں ہر طرح کے جوتے تھے، مجھے انہیں جلا دینا چاہیے تھا مگر وہ بہت اچھے تھے۔ نوجوان کے مطابق وہاں مختلف ممالک کے سربراہوں کی جانب سے بھیجے گئے تحفے بھی الغرض کہ ان کے پاس جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، جبکہ باقی لوگ سب بھوکے مرتے تھے۔ خبر ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ بشار کا محل اب ایک گندگی کے ڈھیر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہاں ہر چیز بکھری ہوئی ہے، وہاں بشار الاسد کے خاندان کی تصویریں، مہنگے کپڑے، فلموں کی DVDs، بہت سی کتابیں اور میگزین بکھرے پڑے ہیں۔ ایک فائل پر ٹاپ سیکرٹ لکھا تھا جس میں بشار کے ملازموں کے نام درج ہیں۔ رپورٹ کے مطابق محل میں کئی سرنگیں بھی تھیں، جن میں سے ایک مشرق اور ایک مغرب کی جانب جاتی تھی، جبکہ ایک تیسری سرنگ محل کے ساتھ ایک پڑوس کے گھر کی طرف جاتی تھی جو کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور جدید تھا۔
ممکنہ طور پر یہاں بشار الاسد کے بچے رہتے تھے، جبکہ اس مکان سے آگے مزید ایک گھر کا دروازہ تھا جہاں روسی سفارتکار رہتے تھے۔ ناظرین، یہ وہ مناظر ہیں جو ان لوگوں نے دیکھے جو کہ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کھانے کو، امن کو ترستے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ملک کے اندر بھی ایک ایسا علاقہ تھا جس کا وہ سوچ میں بھی تصور نہیں کر پا رہے تھے۔ دوسری جانب ایک اور اہم معاملہ مشرق وسطیٰ کا جو غزہ کی صورتحال کے حوالے سے ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں بمباری جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ کے علاقے نصیرات میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل نے بمباری کی، جس کے نتیجے میں عورتوں اور بچوں سمیت 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ حملے میں 50 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ غزہ سٹی کے مزید علاقوں سے انخلا کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ایک شہری کو شہید کر دیا، اور اسرائیل نے حزب اللہ رکن کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کا تنازع حل کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو جانتے ہیں کہ نئی امریکی انتظامیہ جنگ کا خاتمہ چاہتی ہے۔ گزشتہ سال سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 44,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں ایک قسط وار سیریز شروع کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے کہ مشرق وسطیٰ میں مسلمان ممالک میں یہ خانہ جنگی کا سلسلہ کیوں شروع ہے، اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ آج کی ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔